نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين صدق اللہ العظیم۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو۔ ہم اگر بنی نوع انسان کی تاریخ کا جائزہ لیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ تاریخ میں ہر دور کے اندر انسانی معاشروں اور انسانی سماج کے اندر خیر و شر کی کشمکش جاری رہی ہے۔ فطرت انسانیہ جو خیر کا منبع ہے، اس کے مد مقابل جو انسانی فطرت کی مخالف قوتیں ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیشہ آتی رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہی حزب اللہ اور حزب الشیطان کے دو گروہ تاریخ انسانی میں ہر دور میں کام کرتے رہے۔ چنانچہ ہم اگر دین اسلام کے کنٹیکسٹ میں دیکھیں تو دین اسلام نے آ کر جو شر کی طاقت تھی، جو طاغوتی طاقت تھی، کیسر و کسریٰ کے نظاموں کی صورت میں، ابو جہل اور اس کے ٹولے کے نظام کی صورت میں، اس کے خلاف حزب اللہ کا کردار ادا کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ اس طاغوتی نظام کو شکست دے کر فطرت انسانیہ کے تقاضوں کے تحت عدل کا نظام قائم کیا، جس نے 1000 سال تک ایشیا، افریقہ اور یورپ کو سیاسی، معاشی، معاشرتی، سماجی، عمرانی، تہذیبی اور تمدنی اعتبار سے ارتقاء سے ہمکنار کیا۔ اور پھر جب ایک وقت ایسا آیا کہ اسی نظام عدل کے ثمرات، حاصلات کی وجہ سے انسانی معاشروں کے اندر ایک ٹرننگ پوائنٹ پیدا ہوا، اور انسانیت ہزاروں سال سے جاری ایگریکلچر ایج اور مرکنٹائل ایج سے نکل کر وہ انڈسٹریل ایج میں داخل ہوا چاہتی تھی۔ تو اس وقت جب دین اسلام کے نظام عدل کی کوکھ سے انڈسٹریل ریولوشن اور اس کی فکری قوتیں، رینیسا اور ریفارمیشن، اندلس کی یونیورسٹیوں کے توسط سے وہ فکری قوت بروے کار آئی، تو اس نے پورے یورپ کے اندر خرد و افروزی کی تحریک چلائی، جس کے نتیجے میں یورپ کے اندر انڈسٹریل ریولوشن برپا ہوا، ڈیموکریسی آئی، لبرلزم آیا، اور پھر تمام یہ ہے کہ جدید خیالات، نظریات ریشنزم کی بنیاد پر یہ ہے کہ پروان چڑھے۔ لیکن یہی وہ دور تھا جب بدقسمتی سے عالم اسلام اپنے دور عروج سے گزر کر زوال سے دوچار ہو رہا تھا، اور اس لمحے میں دور زوال کے آغاز میں بر صغیر کی سرزمین پر امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے زوال کی وجوہات کو گہرائی میں جا کر سمجھا، ان کا تجزیہ کیا، اور نئے عہد مشینی دور کے تقاضوں کو بھانپتے ہوئے اس کے مطابق ایک سائنٹیفک بنیادوں کے پر فلسفہ اور فکر پیش کیا، اور اس کے لیے عنوان دیا فک کل نظام، کہ اب پچھلے عہد کے تمام باطل اور فرسودہ نظاموں کو بے خوب ان سے اکھاڑ دو، اور عدل کی بنیاد پر، فطرت انسانیہ کی تقاضوں کی بنیاد پر جدید ترین سیاسی، معاشی، معاشرتی اور سماجی نظاموں کو قائم کرو۔ یہ نعرہ بستانہ بلند کیا۔ لیکن یہ وہی دور تھا کہ اس وقت میں یورپ کے اندر انڈسٹریل ریولوشن کے اوپر سرمایدار طاقتیں قابض ہو گئی، اور بدقسمتی سے سرمایدار قوتوں نے شیطانی قوتوں کی نمائندگی کرتے ہوئے، حزب الشیطان کی نمائندگی کرتے ہوئے انسانیت کے اندر ظلم، جبر، استحصال کا نظام قائم کیا۔ اب اس صورتحال کو مزید تقویت اس طرح ملی کہ یورپ کے اندر پروان چڑھنے والی سرمایدار قوتیں وہاں سے نکل کر انہوں نے کالونیز بنائی، اور تیسری دنیا کی اقوام کو کالونیز اپنی بنانا شروع کر دیا۔ بر صغیر جو اس دور میں سونے کی چڑیا کہلاتا تھا، اس کو بھی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کالونی بنانے کے لیے یہاں پر ریشہ دوانیاں شروع کر دی۔ تو اس وقت میں شاہ ولی اللہ اور ان کی ولی اللہ تحریک کی تمام تر جد و جہد کا فوکس پہلے بر صغیر کی آزادی کو بچانا، اور اس کے بعد جب آزادی سلب ہو گئی تو آزادی کو حاصل کرنا تھا،
کہ بر صغیر کو آزادی ملے گی تو پھر نئے جدید معاشرتی نظام کو ہم قائم کر سکیں گے، جس کی وجہ سے جو بنیادی پیکج شاہ ولی اللہ نے پیش کیا تھا اپنے فلسفہ اور فکر کا، اس پر عمل درآمد وہ التوا کا شکار ہو گیا۔ لیکن دنیا کے اندر خیر کی قوت نے بروے کار آنا تھا۔ یورپ کے اندر جہاں پر مشین کے آنے کی وجہ سے ان مزدوروں اور محنت کشوں پر بے پناہ ظلم ہونے لگا، ان سے 18 گھنٹے کام لیا جاتا، ان کو رہنے کے لیے ڈربوں میں رکھا جاتا، اور ان کو محض 2 وقت کی روٹی ان کو پھینکی جاتی تھی ان کے سامنے، تاکہ یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ زندہ رہ سکیں اور دوسری طرف اگلے دن آ کر ان کی مشین چلا سکیں اور سرمایہ داروں کے منافع میں سرپلس ویلیو میں اضافہ کریں۔ تو اب یہ وہ حالات ہے جس کی وجہ سے مزدور اور محنت کشوں نے سرمایہ داری نظام کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کا فیصلہ کیا، اور اسی کا جو کلائمیکس تھا 1886 میں شکاگو کی سڑکوں پر نکلنے والے لاکھوں مزدوروں کی وہ مزاحمت تھی کہ جس کا اصل ہدف حقوق کے حصول کے ساتھ ساتھ اصل ہدف سرمایہ داری نظام کو بے خوبن سے اکھاڑنا تھا، کہ جو محنت کشوں کے استحصال اور ان کے خون پر پل رہا تھا۔ اور اسی وجہ سے اس سسٹم نے، اس سرمایہ داری نظام نے، اس کی جبر کی طاقتوں نے، شیطانی قوتوں نے مزدوروں کے اوپر گولیاں چلائی، اور ان کی سفید قمیضیں خون میں نہلا کر سرخ ہو گئی۔ وہاں سے ہی پھر تاریخ میں ایک محنت کشوں کی جد و جہد میں ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ آیا، اور اس کے تحت پھر محنت کشوں کی جد و جہد نے نئی انگڑائی لی، اور انہی مزدوروں کی خون میں لتھڑی ہوئی سرخ قمیضیں محنت کشوں کا جھنڈا کہلائی، اس جھنڈے کا نشان ٹھہری۔ اور پھر اسی ہی تحریک کے تسلسل میں عظیم کارل مارکس نے یورپ میں سائنٹیفک سوشلزم کا کانسیپٹ پیش کیا، اور اس کی بنیاد پر پھر اسی ہی کو ایک نئے مرحلے پر پہنچا کر لینن کی قیادت کے اندر روس کی سرزمین کے پر تاریخ انسانی کا سب سے بڑا عظیم الشان جدید عہد کے اندر انقلاب برپا ہوا، سوشلسٹ انقلاب برپا ہوا، اور وہ سوشلسٹ انقلاب جس کے تحت مزدوروں کی اپنی پہلی ریاست قائم کر کے دنیا میں ایک انوکھی مثال قائم کی گئی۔ اور اس کے بعد بھی آج 2021 تک یہ سٹرگل اسی طریقے سے جاری ہے، کیونکہ جب تک دنیا پر سرمایہ داری نظام کا غلبہ ہے، امریکی سامراجیت کا غلبہ ہے، سرمایہ جس پر سرمایہ داروں کا قبضہ ہے، یہ شیطانی قوتوں کی علامت بن چکا ہے۔ محنت، جو محنت کشوں کی قوت محنت سے کشید کی جاتی ہے، یہ انسانیت دوست قوتوں، یہ ہے کہ اس کی علامت ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو کانفلکٹ ہے یہ ختم ہو ہی نہیں سکتا، بشرط ہے کہ کوئی ایک مکمل فاتح ہو اور دوسرا مکمل شکست سے ہمکنار ہو۔ اور شیطانی قوتیں جو کہ تاریخ میں ہر دور کے اندر شکست ان کا مقدر رہی ہے، اسی لیے تاریخ کے اس کنٹیکسٹ کی روشنی میں کہ فطرت انسانیہ کے بے کنار تقاضوں کے تحت انسانیت کی جو محنت کی قوتیں ہیں، محنت کش قوتیں ہیں، ان کا سرمایہ کی قوت کے اوپر ڈومینیٹ ہونا، یہ رائٹنگ آن دی وال ہے، یہی انسانیت کا فیوچر ہے۔ اور محنت کی غیر مختتم سرمایہ پر بالادستی انسانیت کا عظیم فیوچر ہے، اور اسی کو دین اسلام نے اپنی تعلیمات میں بتایا اور یہ باور کروایا کہ جو وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَنُرِيدُ، ہمارا ارادہ یہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں، أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم احسان کریں ان لوگوں پر جن کو زمین میں کمزور کر دیا گیا ہے، جن کے اوپر ظلم استحصال روا رکھا گیا۔ کیا احسان کریں؟ وَنَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم ان کو امامت دینا ہے۔ امامت کیا ہے؟ سیاسی قیادت ان کے پاس آئے انسانیت کی، اور ان کو وارث بنائیں۔ وراثت کیا ہے؟ وہ ذرائع پیداوار کے مالک بنے، وہ ذرائع پیداوار اس کے اوپر ان کی بالادستی قائم ہو۔ یہ قرآن کا بنیادی آبجیکٹو ہے، اور یہی سوشلزم کی اسپرٹ ہے، اور اسی کو بنیاد بنا کر شاہ ولی اللہ نے آج کے عہد کے لیے جو معاشی عدل کا کانسیپٹ پیش کیا، اسے امام انقلاب عبید اللہ سندھی سوشلزم سے موسوم ٹھہراتے ہیں۔
تو پاکستان کی سرزمین پر قائم یونائٹڈ پاکستان شکاگو کے مزدوروں کی قربانیوں کو، ان کی لہو رنگ جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرتی ہے، اور آج کے دن کے مناسبت سے یہ اعادہ کرتی ہے کہ ہم اپنی جدوجہد انقلاب کو تیز تر کریں گے، اور اس وقت تک ہمارے قدم رکیں گے نہیں، ہماری جدوجہد رکے گی نہیں جب تک ہم تاریخ انسانی کے تمام محنت کشوں کی قربانیوں کا بدلہ تاریخ انسانی کے سب سے زیادہ جدید ترین انقلاب کے ذریعے سے شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد پر سوشلسٹ انقلاب قائم کر کے سرمایہ کے اوپر محنت کی غیر مختتم بالادستی کو جب تک ہم قائم نہیں کر لیتے، اس وقت تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی اور اسی جدوجہد کو ہم یہ ہے کہ نوجوانوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ سب نوجوانوں سے ہماری یہ گزارش ہے کہ تاریخ کے ان عظیم لوگوں جنہوں نے انسانیت کے روشن مستقبل کے لیے قربانیاں دی، ان کے راستے کو، ان کی جدوجہد کو حرزِ جاں بنائیں، اور آج پاکستان کی سرزمین پر انہی یہ ہے کہ جو انسانیت کے سچے خیر خواہد تھے، ان کے وارث جماعت یونائٹڈ پاکستان کا دست و بازو بنے، تاکہ ہم پاکستان کی سرزمین پر بھی تاریخ انسانی کا جدید ترین انقلاب برپا کر کے پاکستان کو دنیا کی ترقی یافتہ باوقار اور خوشحال قوموں کے اندر یہ ہے کہ اس کی صفوں کے اندر، اس کی لیڈرشپ کی قیادت کی صفوں میں لا کر کھڑا کریں، اور پاکستان کی بھی دنیا کے اندر باوقار ہو کر، سر بلند ہو کر یہ ہے کہ پاکستان اور پاکستان کا ہر شہری یہ ہے کہ وہ جی سکے اور یہ ہے کہ چل سکے، سروائیو کر سکے۔ تو اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو۔ علامہ اقبال نے بھی یہی پیغام ہمیں دیا، یہی سوشلزم کا پیغام ہے کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو۔ یہی فق و کلی نظام ہے۔ شکریہ۔